نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے اس کے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. بلا شبہ انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑ رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سے اعلیٰ اور افضل کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل و شعور اور محبت کی دولت عطا فرمائی. آج کی گفتگو میں اس بات کو ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو قوت محبت اور دولت محبت عطا کی ہے، اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ کس طرح استوار فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں، و ازواجکم تمہاری بیویاں تمہارے شوہر، و اخوانکم تمہاری بہنیں تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں تمہارے شوہر، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور وہ بزنس و تجارت کہ جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. تم ان تمام چیزوں سے محبت رکھتے ہو. ہر شخص کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں زوجہ سے محبت ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، وہ مال جو محنت سے کماتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور وہ بزنس و تجارت جو وہ اپنی پوری محنت کر کے اس کو کھڑا کرتا ہے بزنس امپائر، اس سے محبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی محبت بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر بڑھ گئی ہے، وہ جہاد فی سبیلہ اور دین کی محبت سے بڑھ گئی، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. گویا مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع نہیں فرمایا کہ ماں باپ سے محبت نہیں کرنی، منع نہیں کیا. اولاد سے محبت نہیں کرنی، منع نہیں کیا. بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرنی، بیوی شوہر سے محبت نہیں کرنی، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرنی، اپنے کمائے ہوئے مال سے محبت نہیں کرنی، اپنے بزنس اور تجارت سے محبت نہیں کرنی. اللہ رب العزت نے ہرگز منع نہیں فرمایا، بلکہ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ یہ تمام محبتیں صحیح ہیں، حق ہیں، کیونکہ ضرورت زندگی ہے، ان کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا. لیکن لازم ہے کہ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت سے کم تر ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت اعلیٰ ہو، اور یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو. تب تو یہ محبتیں کی عبادت بن جائیں گی. والدین کی محبت اس لیے کی جائے کہ اللہ
کے تابع رہ کر کی جائے تو پھر یہ ساری محبتیں بھی عبادت کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کی محبت، جو اللہ کی محبت کو، دین و رسول کی محبت کو پس پشت ڈال دے اور یہ محبتیں بظاہر بڑھ جائیں تو وہ انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ امر مطلب اللہ کا عذاب آئے، اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ اپنا جو تعلق جوڑا ہے، اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا انتخاب فرمایا کہ میرے بندے تم مجھ سے تعلق رکھ، کیسا؟ محبت والا، کہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ جب تو مجھ سے محبت کرے گا تو میں رب ہو کر تجھ سے محبت کروں گا۔ تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ اور یہ محبت ہی کیوں چنا؟ انسان اور رب کے تعلق کے لیے محبت ہی کو کیوں چنا؟ کچھ اور بھی تو چنا جا سکتا تھا، اس لیے چنا کہ محبت ایک آگ ہے، محبت ایک آگ ہے، اور جب کسی سے محبت ہو جائے تو محبت محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ محبوب کے ماں سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف نگاہوں میں ہر لمحہ ہر وقت محبوب ہی گھومتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے تعلق کے لیے محبت کو چنا۔ یہ محبت ایک ایسی شے ہے جو ماں سوا محبوب کے ہر شے کو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ مجنون قیس جس کا نام ہے وہ حج پہ گیا، اور یہ صرف قصے نہیں ہیں مجنون کے، کیس ہے، بلکہ علماء، مشائخ اور اکابرین نے مجنون اور قیس کا ذکر اپنی متناول کتابوں میں کیا اور تبع تابعین نے اسے ذکر کیا۔ مجنون حج پہ گیا، ایام حج پہ مینا میں تھا، احرام باندھا ہوا تھا، مینا میں قیام کر رہا تھا کہ وہاں کسی شخص کی بیوی کا نام لیلا تھا اور اس کی بیوی گم ہو گئی۔ تو وہ شخص میدان مینا میں اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا لیلا لیلا، اس لیے کہیں میری آواز سنے تو میری بیوی پلٹ کر آ جائے، اس غرض سے اونچا اونچا کہہ رہا تھا لیلا لیلا۔ جب مجنون قیس نے لیلا کا نام اپنی کانوں میں سنا تو ادھر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا، وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ بھی دھیان نہ رہا کہ اللہ کے گھر میں ہے، مینا میں ہے اور احرام پہنا ہوا ہے۔ لیلا کی محبت میں اس قدر غرق تھا کہ اس نے ہر شے کو بھلا دیا۔ لیلا کے نام نے اسے دنیا ما فیہا سے بیگانہ کر دیا، بیگانہ کر دیا، کسی شے کا ہوش نہ رہا۔ وہ تو مجازی محبت کا حال تھا۔ مجازی محبت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے اور کامل ہوتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا ما فیہا سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ حال ہے دنیا کی محبت کا، لیکن جسے محبت حقیقی رب کی نصیب ہو جائے، جب وہ محبت حقیقی کے سمندر میں غرق ہوتا ہے تو دنیا کی ہر شے ماورا ہو جاتی ہے، ہر شے سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کا لگ گیا ہو جب اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت جب آ جائے تو ادھر آذان کی صدا بلند ہوتی ہے، انسان ہر شے کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، حضور علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے، محفل میں بیٹھے ہوتے، حتیٰ کہ گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کانوں میں گونجتی، کانوں میں پہنچتی، صحابہ فرماتے ہیں، امہات المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ اذان کانوں میں پہنچی، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پہچانتے۔ حال یہ ہو جاتا کہ وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پہچانتے، بس صدا آتی کہ محبوب نے بلایا،
یہی وہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ میرے بندوں اگر مجھ سے تعلق چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو، میرے دین سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت، آج ہمارا حال یہ کہ ہم ایک سے محبت رکھتے، اگر کسی کی محبت نہیں ہے تو وہ اللہ کی محبت نہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ہر ایک کی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کریں۔ جب ہر ایک کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوگی تو پھر اللہ رب العزت بھی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا، پھر اللہ بھی بندے سے محبت کرنے لگتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے لیے چند لوگوں کو بھیجا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا، اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی ان میں سے کہ وہ امامت کروائے گا۔ وہ شخص جو تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا جس کو حضور علیہ السلام نے امام مقرر فرمایا، وہ جب بھی نماز پڑھاتا تو ہر نماز میں ہر رکعت میں آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا، قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں پڑھتا۔ سارا سفر ہو گیا، واپس آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی گیا حضور کی خدمت میں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو ہمارا امام مقرر فرمایا اس کی ایک عجیب عادت ہے کہ وہ ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا، وجہ کیا؟ حضور سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے نے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو جا کر وہ ایسا کیوں کرتا۔ وہ واپس پلٹ کر اسی شخص کے پاس آیا، پوچھا کہ حضور نے فرمایا تو بتا ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت کے آخر میں تو سورہ اخلاص کیوں پڑھتا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ سورہ اخلاص میں میرے رحمان رب کی صفاتوں کا ذکر ہے، اللہ کی صفاتوں کا ذکر ہے۔ لِأَنْ أَحَبَّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی صفاتوں کا چرچا کروں، میں اللہ کا نام لوں۔ یہ جواب دیا، اور یہ جواب دے کر صحابی حضور کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ، وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخبروہ، جا کر اسے یہ پیغام پہنچا دو اور خبر دے دو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا، اللہ مجھ سے محبت کرتا۔ جب انسان اللہ کی محبت میں کچھ کرتا ہے تو رپلائی میں اللہ کے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا، اللہ کے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اور پھر محبت میں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، امتحان بھی ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے ایک روز عرض کی، باری تعالیٰ تو تیرا بڑا محبوب پیغمبر ہے ابراہیم، تو نے ابراہیم کو خلیل کا درجہ عطا فرمایا، دوست کا رتبہ عطا فرمایا، آخر ابراہیم میں ایسی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں تم خود جا کر دیکھ لو، کیا ابراہیم خلیل بننے کا مستحق ہے، میرا دوست بننے کا مستحق ہے کہ نہیں؟ انسانی صورت میں فرشتہ آیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ چلا رہے تھے، ڈھیر سارے بھیڑ بکریاں چلا رہے تھے، تو ایک شخص نے یہ اللہ کا ذکر کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، بڑی مترنم آواز میں اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور پاس بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب ختم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے اللہ کا نام بڑے مترنم سے لیا ہے، جی چاہتا ہے کہ تو ایک بار پھر اللہ کا نام لے، ایک بار پھر اللہ کا نام لے، میں تجھے اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ تجھے دیتا ہوں، آدھا ریوڑ دے دے۔ اس شخص نے پھر سبحان ذی الملک والملک، اللہ کی تعریف کی، اللہ کا نام لیا۔ جب پھر اللہ کا نام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری، تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ جو مزید ہے یہ بھی تو لے، ایک بار پھر میرے محبوب کا نام، ایک بار پھر نام لے۔ اس فرشتہ جو انسانی صورت میں آیا اس نے پھر اللہ رب العزت کا نام لیا، پھر بڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے اور کہنے لگے ایک بار اور لے میرے محبوب کا نام۔ اس نے کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بکریوں کا سارا ریوڑ مال دولت مجھے پہلے ہی دے چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں،
وہ شخص کہتا ہے اے ابراہیم میں کوئی عام انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ سے پوچھا تھا کہ ابراہیم کو یہ مقام اور رتبہ کیوں دیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا تھا اگر جاننا چاہتے ہو تو جاؤ ابراہیم کے پاس اور میرا نام لے کے دیکھو، اور پھر ابراہیم جو میرے نام کے دام لگائے گا وہ دیکھنا، میرے نام کے جو دام لگیں گے وہ دیکھنا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اللہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اسی سبب سے اللہ نے آپ کو خلت آخرہ کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ ہے محبت جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے ایسی محبت کی جائے۔ اور جب بندے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب اللہ کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ چلتے پھرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بستر میں سوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ کسی سے لین دین کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ ان کی ساری زندگی اللہ کی محبت کے گرد گھومتی ہے، اللہ کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں صرف اس غرض سے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ کسی کو کھلاتے ہیں اس غرض سے، اپنی نام و نمود نہیں، ریاکاری نہیں، صرف اس لیے کہ مولا راضی ہوگا۔ سورۃ الطہر آیت نمبر 9 اور 10، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورۃ الطہر کی آیات پر نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 30 میں بیان فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ کا شان نزول۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حسنین کریمین بیمار ہو گئے، جب وہ شفا یاب ہوئے تو منت کے 3 روزے رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین جب پہلے دن افطار کا وقت آیا، روٹیاں سامنے رکھی تھیں تو دروازے پر صدا آئی، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیجیے۔ جو روٹیاں تھیں اٹھا کر مسکین کو کھلا۔ دوسرے دن افطار کا وقت آیا، یہی معاملہ ہوا، روٹیاں اٹھائیں، مسکین کو کھلا دی، خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرا دن آیا، اسیر ہوں، قیدی ہوں، بھوکا ہوں، روٹیاں اٹھائیں اور اس اسیر قیدی کو دے دی اور خود روزہ پانی سے افطار کیا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ عاشقوں کا یہ منظر دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے محبوب ساری کائنات کو یہ بتا دو کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جب وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، بھوکے خود ہوتے ہیں، لیکن کوئی یتیم آ جائے، کوئی اسیر آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، خود نہیں کھاتے بلکہ اسے کھلا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور کیوں کھلاتے ہیں؟ خود بھوکے رہ کر مسکین، یتیم اور اسیر کو کیوں کھلاتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آیت میں دیا، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ عَلَى حُبِّهِ، اپنے رب کی محبت میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں، یتیم مسکین اور مسکین کو کھلا دیتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آگے فرمایا، ہم تو کہتے ہیں نا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے نام و نمود ہو، لوگ جانیں، لیکن نہیں، جو اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ یہ کہتے ہیں جب کوئی کھانے والا کھا کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے نہیں نہیں، ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے خواستگار ہیں، ہم نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں تھینک یو بولو، نہ شکریہ بولو، نہ ہم تم سے کوئی معاوضہ یا بدلہ چاہتے ہیں، نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مولا راضی ہو جائے۔ اللہ کی محبت دل میں آئے تو انسان جو کام بھی کرتا ہے، جو عمل بھی کرتا، وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کے مد نظر مولا کی رضا ہوتی ہے۔ میں یہ جو ڈیوٹی کر رہا ہوں، اگر اس میں ڈنڈی ماروں گا کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا مالک
کا حلال کرنا، اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. جب یہ تصور اور کانسیپٹ انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہے مسجد میں ہو یا نہ ہو، اس کا ہر لمحہ عبادت اٹھا جاتا ہے. مسجد میں ہو یا نہ ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا صرف مسجد میں آ گئے تو عبادت ہو گئی. نہیں نہیں، صرف عبادت اس کو نہیں کہتے. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے اس وقت کہ جب وہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارے. ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارے. اور یہاں پر انتہائی لطیف بات، اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ نوٹ کرتا ہے. جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا نقل فرمائی. وہ دعا کہ جو پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، وہ دعا تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. اس کا پہلا حصہ بیان کرتا ہوں. آقا علیہ السلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. وحب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما کہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو گویا تاجدار کائنات آقا دو جہاں سرور دو عالم علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا کہ لوگوں اللہ کی محبت کو مانگو، اور صرف اللہ کی محبت کو نہیں بلکہ ان کی محبت کو بھی سوال کرو. ان کی محبت بھی مانگو کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے اولیاء صالحین کی محبت کا بھی سوال کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے، اس سبب سے کہ اگر اللہ کی محبت ڈائریکٹلی نہ مل رہی ہو، اعمال میں کوتاہی ہو، تو اولیاء صلحاء کی محبت کا سوال کرو. کیونکہ ان کے دامن سے لپٹ جانا، وہ لوگ ہاتھ سے پکڑ کر کے اللہ کی معرفت کا راستہ اختیار کروا دیتے، اللہ تک پہنچا دیتے. ایک معروف روایت حضرت سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اکثر و بیشتر ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں مثنوی شریف کا. فارسی زبان میں 1450 برس میں اللہ کی محبت اور معرفت میں ایسی تحریر جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی مثنوی، ایسی کوئی دوسری تحریر نہیں ہو سکتی آج تک. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ترک سے تھا، ترکی تھے، ترکی اور نسل تھے. آپ بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، بڑے مرجد تھے، بہت بڑے اہل علم تھے، منطق اور فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے ماہر تھے. لیکن رب کی معرفت نہیں ملی تھی، رب کی محبت کا حصہ ابھی نہیں ملا تھا. وہ کسی مقام پر مختلف روایتیں ہیں، مضمون ایک ہے، روایتیں مختلف ہیں. ان میں سے جو سب سے معروف ہے وہ اذکار ہے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا کتابوں. تو وہاں پر ایرانی النسل حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. آپ آئے، مسجد کے اندر آئے اور باہر ایک حوض کا بہت بڑا پانی تھا. شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور جب اتنی کتابوں کا ڈھیر دیکھا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لیٹے ہوئے نے پوچھا یہ چیز مولانا روم یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جو پہلے مولوی تھے، مولانا نہیں بنے تھے، مولا نہیں بنے تھے. مولوی ہرگز نشد مولا علم، یہ شعر انہوں نے بعد میں کہے. ابھی مولا روم نہیں بنے تھے، صرف مولوی اور مفتی تھے. انہوں نے تکبر والے انداز میں کہا ای آس کہ تو نہ دانی، اے فقیر، اے درویش
तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुस्कुराए और आपने एक किताब उठाई और पानी के हौज में फेंक दी, धक्का दिया, सारी किताबें पानी के हौज में। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और बुरा भला कहने लगे, ए फकीर दरवेश, तूने क्या बुरा किया? ये सारी किताबें, मेरी सारी जिंदगी के इल्म को पानी में गर्क कर दिया, दबो दिया। उस वक्त पे प्रिंटिंग प्रेस तो न थे कि किताबें दोबारा छपकर आ जाती, एक ही किताब हुआ करती थी, हाथों से किताबें लिखी जाती थी। परेशानी के आलम में सर पकड़ के बैठ गए कि दरवेश, तूने तो तबाह हो बर्बाद कर दिया, मेरी सारी जिंदगी के इल्म को तूने पानी में गर्क कर दिया। शाह हसन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए सुनते रहे, हौज में उतरे और एक एक किताब निकाल कर बाहर रखते गए। जब किताब निकालते थे तो किताब के ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं था और खुश किताबें निकाल कर बाहर रखते। किताबों में पानी का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि अगर किसी किताब पर कोई गर्द मौजूद थी तो गर्द समेत किताब निकाल कर बाहर रखी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखें फटी की फटी रह गई। ताज्जुब में पूछते हैं, ये चीज, ए फकीर, ये क्या है? अब बारिश तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी। आपने फरमाया, ई आज के तू न जानी, ए मौलाना रूम, ये वो है कि जो तू नहीं जानता, ये वो है कि जो तू नहीं जानता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़े और ऐसे लिपटे, आपका दामन ऐसे थामा कि ये मिसरा कहा, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए हो, मौलवी करीबी मौलाए रूम नहीं बन सकता जब तक के शम्स तबरेज़ी के दामन को न था। और जब से शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दामन को थामा, उसके बाद आपने मसनवी ऐसी लिख दी अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत में कि आज तक मसनवी जैसी कोई दूसरी किताब कोई दूसरा ना लिख सका। ये ताल्लुक था अल्लाह वालों से मोहब्बत का। अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। कहाँ से मिलती है? या नबी के दर से मिलती है या वली के दर से मिलती है। अल्लाह की मोहब्बत मिलती है नबी के दर से और वली के दर से मिलती है। तो हमारी जिंदगी ऐसी हो, जो जुमला शुरू में अर्ज किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से मोहब्बत का ताल्लुक चाहता है। फरमाता है, मेरे बंदे, तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा। तू मुझसे मुझे चाह, मैं तुझे चाहूँगा। तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करूँगा। हदीस मुबारक में आता है, जब बंदा अल्लाह के लिए करता है तो फिर सारे कामों का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के खुद ले लेता है। फिर बंदा चाहे कुछ भी करता रहे, बंदे का निजाम चलाना अल्लाह चलाता, अल्लाह मोहब्बत करता। आज के सारे दर्स का खुलासा ये है कि हम सब कुछ करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। कोशिश ये करें कि थोड़ी थोड़ी मोहब्बत का दिया हम भी अपने दिलों में जलाएं। अल्लाह की मोहब्बत मना नहीं करती कि माँ बाप से मोहब्बत ना करो, अहल वयाल से मोहब्बत ना करो, अपने माल तिजारत बिजनेस से मोहब्बत ना करो, हर किस मना नहीं करती। लेकिन ये जरूर कहती है इन सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे आगे मेरी और मेरे महबूब की मोहब्बत करो। सबसे आगे कि जहाँ दुनिया की मोहब्बत और मेरी मोहब्बत में मुकाबला आ जाए तो वहाँ मेरी मोहब्बत को तरजीह दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे बंदों में तुम्हें अपना महबूब बना दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।